نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام تعریف اس ذات اقدس کے لیے سزاوار ہے جس نے جمیع کائنات عوالم کو ان کی استعداد و قابلیت کے مطابق ظلمت عدم سے نور وجود میں لا کر اپنے کمالات اسمائی و صفاتی کے علم و شہود سے بہرمند کیا۔ درود و سلام ہو ذات مقدس سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے دائرہ عین جامع میں جمیع آیان کائنات کا ثبوت، وجود، ظہور و بطون ہے، اور درود و سلام ہو آپ کے آل اطہار پر جو آپ کے کمالات صفات جلال و جمال کے مجالی و مرائی یعنی آئینے ہیں، اور درود و سلام ہو آپ کے اصحاب اخیار پر جو آپ کے دین کے انوار کے مصابیح یعنی چراغ ہے، اور تابعین و تبع تابعین تا قیام قیامت سب پر درود و سلام جاری و ساری و متوالی ہو۔ آج انشاءاللہ تعالیٰ پارہ نمبر 5 اور رکوع نمبر 5 کی تلاوت ہوگی اور ترجمہ سنایا جائے گا، ساتھ میں تفسیر طاہری سے آپ تک وہ نکات اور وہ اسرار و رموز پیش کیے جائیں گے جن کو سننے کے بعد انشاءاللہ تعالی ہمارا قلب روشن ہو جائے گا۔ آئیے پارہ نمبر 5 کے رکوع نمبر 5 کی تلاوت ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت ويقولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين آمنوا سبيلا أولئك الذين لعنهم الله وَمَن يَلْعَنِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ نَصِيرًا۔ کیا تو نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا ہے، وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت ان مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ یہ لوگ وہ ہیں جن کو خدا تعالیٰ نے ملعون بنا دیا ہے، اور خدا تعالیٰ جس کو ملعون بنا دے اس کا کوئی حامی نہ پاؤ گے۔ یہ پارہ نمبر 5 کے رکوع نمبر 5 کے ابتدائی حصہ تھا جس کو ہم نے آپ کے سامنے سنایا۔ اب آئیے اس کے شان نزول کی طرف چلتے ہیں۔ مروی ہے کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف دونوں یہودی 70 سوار لے کر مکہ معظمہ میں پہنچے۔ ابھی جو آیت سنائی گئی ہے اس کا شان نزول بیان ہو رہا ہے کہ حی بن اخطب اور کعب بن اشرف یہ دونوں یہودی 70 سوار لے کر مکہ معظمہ میں پہنچے تاکہ اہل مکہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ابھاریں۔ یہودیوں کا کام یہی تھا کہ اسلام اور مسلمانوں کو نیچا دکھانا اور قرآن کریم کی آیات میں تحریف کرنا، اور بالخصوص
سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کثر شان ان کا مقصد حیات بنا ہوا تھا، تو مکہ معظمہ پہنچے تھے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی مخالفت پر اہل مکہ کو ابھاریں اور انہیں ترغیب دیں تاکہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جو معاہدہ کیا ہے اسے توڑ دیں۔ جب یہ اہل مکہ کے یہاں پہنچے تو انہوں نے کہا ہمیں تمہارے اوپر پورا اعتماد نہیں، اس لیے کہ تم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے لحاظ سے قریب تر ہو، ممکن ہے تم ہمارے ساتھ دھوکہ کرو، جب ہم تم سے مطمئن نہ ہوں گے ہم تمہاری کوئی بات نہ ماننے کے لیے تیار، ہم تمہاری کوئی بات نہیں مانیں گے۔ اگر تم ہمیں مطمئن کرنا چاہتے ہو تو تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو۔ چنانچہ یہودیوں نے اہل مکہ کے کہنے پر ان کے بتوں کو سجدہ کیا، یعنی یہ دونوں یہودی 70 سوار لے کر مکہ معظمہ پہنچے تھے، تو کن سے ملاقات کے لیے پہنچے تھے؟ کفار مکہ سے، اور کفار مکہ کو بہکانے کے لیے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مخالفت پر ابھارنے کے لیے جب انہوں نے بات چیت کی تو کفار مکہ نے کہا کہ ہمیں تمہاری باتوں پر اعتبار نہیں آئے گا، کیونکہ تم بھی ان کے دین کے قریب تر ہو، ہمیں اس وقت یقین آئے گا جب کہ تم ہمارے بتوں کو سجدہ کرو، جب تم ہمارے بتوں کو سجدہ کریں گے تب ہمیں یقین آئے گا کہ تم ہمارے آدمی ہو۔ تو اندازہ کیجئے ان کی بدبختی کا کہ ان لوگوں نے بتوں کو سجدہ کیا کفار کو اطمینان دلانے کے لیے۔ ابو سفیان نے کعب سے کہا تم پڑھے لکھے لوگ ہو، تمہارے پاس تورات بھی ہے، ایک بات بتائیے کہ ہم صحیح راستے پر ہیں یا محمد صحیح راستے پر ہیں؟ ابو سفیان نے ان دونوں سے کہا یہ بتاؤ کہ تم تورات پڑھے ہوئے ہو، ہم صحیح راستے پر ہیں کہ محمد صحیح راستے پر ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ کس نے کہا؟ ابو سفیان نے کعب سے کہا، کعب بن اشرف سے۔ کعب نے پوچھا وہ تمہیں کیا کہتے ہیں؟ آخر محمد تم سے بولتے کیا ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ ہمیں اللہ کی عبادت کا حکم دیتے ہیں اور شرک سے روکتے ہیں۔ پھر کعب نے کہا تمہارا دین کیا ہے؟ ابو سفیان نے کہا کہ ہم بیت اللہ کے متولی ہیں، حاجیوں کو حج کے ایام میں فی سبیل اللہ پانی پلاتے ہیں، مہمان نوازی کرتے ہیں، گردنیں آزاد کرتے ہیں، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے امور ابو سفیان نے کعب کو گن سنائے۔ کعب نے کہا تم لوگ محمد سے زیادہ ہدایت یافتہ ہو، یعنی کعب بن اشرف نے ابو سفیان کو دھوکہ دیا اور اپنائیت بتانے کے لیے، حضور علیہ السلام سے مخالفت پر ابھارنے کے لیے ابو سفیان کو نعوذ باللہ حضور علیہ السلام اور مسلمانوں پر ترجیح دیتے ہوئے کہا کہ تم ان سے بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور اللہ رب العزت نے جو کچھ کے ارشاد فرمایا آپ نے سنا کہ اللہ فرماتا ہے اے حبیب علیہ السلام کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو کتاب کا ایک حصہ ملا؟ وہ بت اور شیطان کو مانتے ہیں، یعنی یہودی ہے، ان کو کتاب کا حصہ ملا ہے، اس کے باوجود کفار مکہ کو اپنا بنانے کے لیے بتوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ استغفر اللہ۔
اور وہ لوگ کفار کی نسبت کہتے ہیں کہ یہ لوگ بنسبت مسلمانوں کے زیادہ راہ راست پر ہیں۔ کفار کو خوش کرنے کے لیے ان یہودیوں نے کفار کو مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ کہا۔ یہ ساری باتیں اس لیے کی ان یہودیوں نے کہ کفار مکہ ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کو اپنا سمجھیں۔ یہودی مسلمانوں کے نہ دوست تھے، نہ ہیں، نہ ان سے دوستی کی توقع کی جا سکتی ہے۔ وہ اسلام اور مسلمانوں کے قدیم دشمن ہیں اور ہر طرح سے وہ ایذا پہنچانے کے در پہ رہتے ہیں۔ اللہ اہل اسلام کو یہودی ہتھ کنڈوں اور ان کے ناپاک منصوبوں سے محفوظ رکھے۔ آگے کی آیت ہم پڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ام لهم نصیب من الملک فإذا لا يؤتون الناس نقیرا ام يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وَكَفَى بِجَهَنَّمَ سَعِيرًا۔ ہاں، کیا ان کے پاس کوئی حصہ ہے سلطنت کا؟ تو ایسی حالت میں تو اور لوگوں کو ذرا سی چیز بھی نہ دیتے یا دوسرے آدمیوں کی ان چیزوں پر جلتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے فضل سے عطا فرمائی ہیں۔ تو ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے خاندان کو کتاب بھی دی ہے اور علم بھی دیا ہے، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی ہے۔ تو ان میں سے بعض تو اس پر ایمان لائے اور بعض ایسے تھے کہ اس سے روگرداں ہی رہے، اور دوزخ کی آتش سوزاں کافی ہے۔ یہ دوسرا حصہ ہم نے اس رکوع کا آپ کے سامنے سنانے کی سعادت حاصل کی، جس میں ذکر کیا گیا ہے، اس کی تفصیل ہم تھوڑی سی آپ کے سامنے رکھتے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ ہم ملک و نبوت کے زیادہ حقدار ہیں۔ یہودیوں کا یہ ماننا تھا کہ نبوت کے اور ملک کے ہم زیادہ حقدار ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کا رد فرمایا۔ معلوم ہوا کہ صرف ان یہودیوں کا گمان ہے، صرف وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے ہیں، ہم ویسے ہیں، حالانکہ ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اس طرح کی جد و جہد سے انہیں تمام ملک پر قبضہ جمانے کا موقع مل جائے، اس لیے ایسی باتیں کرتے ہیں۔ بہرحال یہودی اسلام اور مسلمانوں کے ہمیشہ دشمن رہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ آل ابراہیم سے حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہے۔ یہاں اللہ رب العزت نے جو آل ابراہیم کا ذکر فرمایا، فقد آتینا آل ابراہیم الکتاب والحکمہ وآتیناہم ملکا عظیما، تو ہم نے ابراہیم کے خاندان کو کتاب بھی دی اور علم بھی دیا، اور ہم نے ان کو بڑی بھاری سلطنت بھی دی۔ تو یہاں آل ابراہیم سے مراد کون لوگ ہیں؟ یہاں آل ابراہیم سے مراد حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام مراد ہیں آل ابراہیم سے۔ یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام پر کفار حسد کیا کرتے تھے، کافروں کو بڑی حسد تھی۔ ہمارے سرکار علیہ السلام اور آپ کے اصحاب کرام، آپ کے آل اطہار سے بڑی حسد تھی، حسد کرتے تھے، اس لحاظ سے کہ انہیں اللہ نے اپنے فضل و کرم سے نوازا، یعنی نبوت
کتاب و حکمت، عزت و نصرت بخشی اللہ نے اپنے محبوب کو اور محبوب کی امت کو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اللہ رب العزت نے سرکار علیہ السلام کو اور آپ کی آل اطہار کو، آپ کے اصحاب کرام کو، آپ کی امت کو عزت بخشی، شوکت بخشی، ہر موقع پر نصرت سے سرفراز فرمایا اور کتاب و حکمت سے مالا مال کیا، تو اس پر کفار کو حسد ہوا کرتی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جب آل ابراہیم میں حضرت یوسف، حضرت داؤد، حضرت سلیمان کو نوازا گیا، تو پھر اگر اپنے حبیب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کرم کیا گیا تو اس میں جلنے اور حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کو ہی نبوت دی ہے؟ کیا اللہ نے اپنے محبوب کو ہی نصرت دی ہے؟ کیا اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو ہی حکمت دی ہے؟ ایسا تو نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام سے پہلے دیگر انبیاء کرام کو بھی اللہ رب العزت نے نبوت دیا، جی ملک دیا، حکومتیں دی، خالق کائنات نے علم و حکمت دیا، پہلے والوں کو بھی دیا، تو اس میں جلنے اور حسد کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ حسد ایک ایسی بری بیماری کا نام ہے جو قلبی بیماریوں سے تعلق رکھتا ہے۔ تکبر، حرص، خواہش نفس اور حسد یہ ایسی برائیاں ہیں جو دل سے تعلق رکھتی ہیں۔ ان میں حسد ایک بہت مہلک اور بڑی بری بیماری کا نام ہے۔ حسد اس باطنی مرض کا نام ہے کہ انسان کے دل میں آرزو پیدا ہو جائے کہ نعمت میرے سوا اور کسی کو نہ دی جائے۔ حسد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کے دل میں یہ بات آ جائے کہ کچھ بھی فائدے کی بات ہو وہ صرف میرے لیے ہو، کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اس کا نام حسد ہے۔ سب نقصان میں رہیں اور میں فائدے میں رہوں، اس کا نام حسد ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ حسد اور بخل یہ دو مہلک بیماریوں کے نام ہیں، اور ان ہر دو کا سبب جہل ہے۔ آدمی حسد کب کرتا ہے؟ جبکہ اس کے اندر جہالت ہو، اور آدمی بخل کب کرتا ہے؟ بخالت، کنجوسی، اس کے اندر جہالت ہو۔ جب جہالت ہوتی ہے تو حسد بھی ہوتی ہے، جہالت ہوتی ہے تو بخل بھی ہوتا ہے۔ تو حسد اور بخل جیسی بیماریوں کی بنیاد جہالت ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے علم کی فضیلتیں بیان فرمائی، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے علم کی فضیلتیں بیان فرمائی۔ جب بندے کے اندر علم کی دولت آتی ہے تو پھر کھرے اور کھوٹے کا اس کو فرق معلوم ہو جاتا ہے۔ اہل علم حسد سے بھی پرہیز کرتا ہے، بخل سے بھی پرہیز کرتا ہے۔ ایک راز کی بات یہ ہے کہ جس پر لوگ حسد کریں، جس بندے پر لوگ حسد کریں، وہ سمجھے کہ مجھ پر اللہ نے احسان و کرم فرمایا۔ جس سے حسد کی جائے وہ یہ سمجھے کہ اللہ نے مجھ پر کرم فرمایا اور اپنی نعمتوں کا حامل بنایا۔ بھئی اللہ نے آپ کو کچھ دیا ہے تبھی تو لوگ حسد کر رہے ہیں۔ اگر آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہوتا تو آپ سے حسد بھی نہ ہوتی۔ آپ سے حسد اس لیے ہو رہی ہے کہ آپ کے پاس نعمتیں ہیں۔ تو اگر کوئی حسد کرے آپ سے تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا، اور اللہ مجھے نعمتوں سے مالا مال کیا اس کی علامت یہ ہے کہ لوگ مجھ سے حسد کر رہے ہیں۔ اور ایک بات ہے کہ جس سے حسد کی جاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر نعمتیں اور انڈیلتا جاتا ہے، اس کو اور اپنی نعمتیں دیتا جاتا ہے، اس کو اور ترقی دیتا جاتا ہے۔ جس سے حسد کی جاتی ہے
اور جو حسد کرنے والے بندے ہوتے ہیں ان کا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے، وہ پیچھے ہی ہوتے جاتے ہیں۔ یہ اللہ نے ایسا نظام بنا دیا کہ حسد کرنے والا نقصان میں پڑا رہے اور جس سے حسد کی جا رہی ہے اس کو ترقی ملتی جائے۔ اب ہم آگے کی آیت کی طرف جائیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ تلاوت ہوگی، پھر اللہ رب العزت نے اس میں کیا فرمایا ہم وہ ساری باتیں سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب ان الله كان عزيزا حكيما والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا۔ بلا شبہ جو لوگ ہماری آیات کے منکر ہوئے ہم ان کو عنقریب ایک سخت آگ میں داخل کریں گے، جبکہ ایک دفعہ ان کی کھال جل چکے گی تو ہم اس پہلی کھال کی جگہ فوراً دوسری کھال پیدا کر دیں گے تاکہ عذاب ہی بھگتتے رہیں۔ بلا شک اللہ تبارک و تعالیٰ زبردست ہیں، حکمت والے ہیں۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور اچھے کام کیے ہم ان کو عنقریب ایسے باغوں میں داخل کریں گے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، ان کے واسطے ان میں پاک صاف بیویاں ہوں گی اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ ان آیات میں اللہ رب العزت نے منکرین اور مسلمین کے مابین فرق کو ظاہر فرمایا کہ منکرین کا انجام کیا ہوگا اور جو ایمان لائے ان کا انجام کیا ہوگا۔ اس بارے میں اللہ رب العزت نے ان آیات میں ارشاد فرمایا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ روزانہ 70 بار عذاب پہنچائے گی۔ بھئی جو منکرین ہیں وہ دوزخ میں جائیں گے، جنہوں نے اللہ کا انکار کیا، اللہ کے رسول کا انکار کیا، اللہ کے رسول کی عظمتوں کا انکار کیا، اللہ کے کلام کا انکار کیا، اللہ کے دین کا انکار کیا، وہ تو جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے اقرار کیا وہ جنت میں جائیں گے۔ تو جو جہنم میں جائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی، اور جو جنت میں جائیں گے تو ان پر کیا گزرے گی، اس کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ تو حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جہنمیوں کو جہنم کی آگ روزانہ 70 بار جلائے گی، عذاب دے گی۔ جب وہ ایک بار جل جائیں گے تو حکم ہوگا کہ پھر ویسے ہی ہو جاؤ جیسے پہلے تھے، پھر وہ ویسے ہی ہو جائیں گے جیسے تم پہلے تھے، ویسے ہی ہو جائیں گے، تو پھر پہلی حالت پر لوٹ آئیں گے، پھر ان کو عذاب دیا جائے گا، پھر پہلی حالت پر لوٹ آئیں گے، پھر عذاب دیا جائے گا۔ ایسا روزانہ 70 مرتبہ ان کو عذاب دیا جائے گا۔ یہ دوزخیوں کی حالت ہے۔ اللہ ہم کو جہنم سے محفوظ رکھے، اپنی رحمت سے ہم کو جنت میں داخلہ عنایت فرمائے۔ اب رہا جنتیوں کے احوال۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا جو اقرار کریں گے، جو ایمان لے آئیں گے، ہم ان کو جنت میں داخل کریں گے جس میں نہریں بہتی ہوں گی اور جس میں سائے دار درخت ہوں گے۔ ذلًا ذلیلا، یعنی سائے دار درخت ہوں گے۔ جنت کے سائے دار درختوں کا اندازہ اس حدیث پاک سے ہوتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا۔ جنت کے احوال بیان ہو رہے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں ایک درخت ایسا ہوگا کہ جس کے سائے کے تلے اگر کوئی سوار
1 سال تک چلتا رہے۔ درخت کے سائے کی بات ہو رہی ہے، اس سائے کے تلے اگر کوئی سوار 1 سال تک چلتا رہے تو بھی وہ سوار اس درخت کے سائے کو پار نہیں کر پائے گا۔ ایسے سائے دار درخت ہوں گے جنت میں۔ اندازہ کیجیے اللہ نے کیسی نورانی جنت بنائی ہے، اور اس میں کیسے سائے دار درخت رکھے ہیں، کیسی نہریں رکھی ہیں، کیسے حور و قصور رکھے ہیں۔ اللہ رب العزت نے جنت کو ایسے سنوارا ہے کہ ایک بار جنت میں کوئی جنتی داخل ہو جاتا ہے تو پھر وہاں سے نکلنا نہیں چاہتا، اور خود اللہ نے بھی ایسا نظام بنا دیا کہ جس کو ایک بار جنت میں داخل کر دیا جائے گا اس کو جنت سے نہیں نکالا جائے گا۔ ذلًا ذلیلات سے متعلق کہا گیا ہے کہ ذلًا ذلیلات سے مطلق راحت مراد ہے، یعنی سائے دار درخت ہوں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ جنت میں داخل ہوتے ہی آدمی ایک دم راحت اور سکون کے ماحول میں آ جائے گا۔ جنت میں بے چینی، بے کلی، بے قراری ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے وَنُدْخِلُهُمْ ذِلًّا ذَلِيلًا، یعنی یہ ذلًا ذلیلا ضا سے ہے، ضا طا کے بعد جو ضا آتا ہے اس سے، اور ہم ان کو نہایت گنجان سائے میں داخل کریں گے۔ مطلب جنت میں داخل کریں گے تو ان پر ایسی کیفیت طاری ہوگی کہ وہ پرسکون ماحول میں آ جائیں گے، ذرہ برابر ان کو بے قراری کا احساس بھی نہیں ہوگا، ذرہ برابر ان کو بے قراری نہیں ہوگی، بے کلی نہیں ہوگی، وہ بالکل راحت اور چین کے ماحول میں آ جائیں گے۔ درختوں کے سائے نعمت عظمیٰ سمجھے جاتے ہیں اور راحت و فرحت کے اسباب مانے جاتے ہیں۔ ذلًا ذلیلا فرما کر راحت و فرحت مراد لی گئی کہ اللہ اپنے ایمان والے بندوں کو، عمل صالح والے بندوں کو جنت میں داخل کرے گا، جہاں پہنچ کر وہ راحت اور آرام و چین کی سانس لیں گے۔ آگے والی آیت ہم پڑھتے ہیں انشاءاللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الى اہلها واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ بے شک تم کو اللہ تعالیٰ اس بات کا حکم دیتے ہیں کہ اہل حقوق کو ان کے حقوق پہنچا دیا کرو، اور یہ کہ جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل سے تصفیہ کیا کرو۔ بے شک اللہ تعالیٰ جس بات کی تم کو نصیحت کرتے ہیں وہ بات بہت اچھی ہے، بلا شک اللہ رب العزت خوب سنتے ہیں، خوب دیکھتے ہیں۔ اللہ کی شان بیان کی جا رہی ہے، ان اللہ کان سمیعا بصیرا، کہ وہ خوب دیکھنے والے اور خوب سننے والے خالق کائنات۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 باتوں کا ذکر فرمایا جو ہمارے روزمرہ کی زندگی میں یہ 2 باتیں ہمارے سامنے آتی رہتی ہیں۔ نمبر 1 کہ اگر کوئی ہمارے پاس امانت رکھے تو اس امانت کو جو کا تو واپس کریں، اس میں خیانت نہ کریں۔ اور دوسری بات، ہماری عام زندگی میں ایک دوسرے کے بیچ نزاع پیدا ہوتی رہتی ہے، گھریلو ماحول میں بھی، گھر کے باہر والے ماحول میں بھی۔ اگر کوئی ایسی نزاع پیدا ہو جائے لوگوں میں آپس میں اور آپ کو تصفیے کے لیے بلایا جائے تو آپ کو چاہیے کہ بہتر طریقے سے تصفیہ کریں، عدل سے کام لیں، انصاف سے کام لیں۔ ایسا تصفیہ نہ کریں کہ کسی پر ظلم ہو جائے، بلکہ
عدل و انصاف کے ساتھ بات کریں۔ ابھی جو آیت آپ کے سامنے سنائی گئی اس کا شان نزول بھی سن لیں کہ یہ آیت عثمان بن طلحہ کے بارے میں نازل ہوئی جو کہ کعبہ معظمہ کا خادم تھا۔ کعبہ معظمہ کے خادم کے بارے میں نازل ہوئی۔ نام عثمان بن طلحہ، کعبۃ اللہ کا خادم۔ اس کا سبب یہ ہوا کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ تشریف لے گئے، جب مکہ فتح ہوا، مکہ معظمہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ سرکار علیہ السلام اور اصحاب کرام گئے تھے، وہاں سے 10,000 صحابہ سرور کائنات علیہ السلام کے ساتھ میں ہیں، اور فتح مکہ کے لیے یہ قافلہ روانہ ہوا مکہ معظمہ کی طرف، اور فاتح کی حیثیت سے مکہ میں داخل ہوا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فتح مکہ کے موقع پر مکہ معظمہ میں تشریف لائے اور شہر میں داخل ہو گئے، کیا منظر تھا ہوگا، کیا حالات تھے ہوں گے، صحابہ کرام کے دلوں میں کتنی خوشی کا جذبہ ابھر رہا تھا ہوگا کہ یہ وہی مقام ہے، یہ وہی شہر ہے جہاں ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے تھے اور ہر طرح کی ایذا اور تکلیف دی گئی تھی، ہمیں ہجرت کرنی پڑی تھی، اور آج اللہ رب العزت نے ہمیں فاتح کی حیثیت سے پھر سے مکہ معظمہ میں داخلے کا شرف اور شان بخشی، تو سرور کائنات علیہ السلام اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دلوں میں کتنی خوشی اور مسرت تھی ہوگی، اندازہ کریں۔ جب داخل ہوئے شہر میں تو عثمان بن طلحہ جس کا بھی ذکر ہوا، کعبہ معظمہ کے دروازے کا تالا بند کر کے کعبے کی چھت پر چڑھ گیا، چابی مانگنے پر انکار کیا۔ فاتح کی حیثیت سے جب صحابہ پہنچے اور عثمان بن طلحہ جس کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی، اس نے کعبے کو قفل ڈال دیا اور چھت پر جا کر بیٹھ گیا۔ مسلمانوں نے کعبے کی کنجی طلب کی تو انکار کر دیا، کہا کہ میں نہیں دوں گا۔ کہنے لگا کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبی نہیں مانتا، میں محمد کو نبی نہیں مانتا۔ کون کہہ رہا ہے؟ عثمان بن طلحہ، جس کے پاس کعبے کی چابی رہا کرتی تھی، اور فتح مکہ کے موقع پر بھی کعبے کی چابی اسی کے پاس تھی، اور وہ چابی لے کر کعبے کی چھت پر بیٹھ گیا۔ طلب کرنے پر چابی نہیں دیتا اور الٹے کہتا ہے کہ میں محمد کو نبی نہیں مانتا، اللہ کا رسول نہیں مانتا، نعوذ باللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر مجھے ان کی نبوت پر ایمان ہوتا تو میں ان کے لیے کعبے کا دروازہ کھول دیتا۔ میں کعبے کے دروازے کو اس لیے بند کر کے رکھا ہوں کہ میں ان کو اللہ کا رسول نہیں مانتا، اللہ کا نبی نہیں مانتا۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے عثمان کا ہاتھ مروڑ کر اس سے جبراً کعبے کی چابی لے لی۔ شیر خدا خیبر شکن ابو الحسن سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شان کیا پوچھیے۔ عثمان بن طلحہ کا ہاتھ مروڑا اور اس کے ہاتھ سے چابی لے لی اور دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئے۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی کعبہ معظمہ کے اندر داخل ہوئے اور وہاں 2 رکعت نفل نماز ادا کی۔ جب آپ کعبہ معظمہ سے باہر تشریف لائے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی کہ یا حضرت یہ چابی اب مجھے عنایت فرمائیے۔
عثمان بن طلحہ سے تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے چابی لے لی تھی، کعبہ کھلا، نماز ادا ہوئی، باہر نکلے، حضرت عباس نے عرض کی یا رسول اللہ علیہ السلام یہ چابی اب میرے حوالے کر دیجیے تاکہ سقایا اور خدمت کعبۃ اللہ کی ہر دو کی سعادت ہمیں نصیب ہو جائے۔ ہم حاجیوں کو پانی بھی پلائیں گے، ہم کعبۃ اللہ کی نگرانی بھی کریں گے، اس کی خدمت بھی کریں گے، یہاں کی صاف صفائی اور پاکی و طہارت کا ہم پورا خیال کریں گے۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، جب حضرت عباس نے یوں عرض کیا کہ اب چابی ہم کو دے دیجئے، تو پھر اللہ رب العزت نے یہ آیت نازل فرمائی، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا، بے شک تم کو اللہ اس بات کا حکم دیتا ہے کہ اہل حقوق کے حقوق ان کو پہنچایا کرو، جو حقدار ہے اس کا حق پہنچنا چاہیے اس کو، اور جب لوگوں کا تصفیہ کیا کرو تو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ تصفیہ کرو۔ آیت نازل ہو گئی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کے نازل کرتے ہی آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اس آیت کے نزول کے بعد کیا کرنا چاہیے وہ اشارہ دے دیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی کیا جو آیت مبارکہ کے ذریعے اللہ نے اشارہ دیا۔ سرکار علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ اے علی، چابی عثمان کو واپس کر دو۔ ہاتھ مروڑ کر چابی لے لی گئی تھی، جبکہ عثمان بن طلحہ چابی دینے کو تیار نہیں تھے۔ پھر چابی لینے کے بعد حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی کہ چابی سرکار مجھے دے دیجیے۔ اللہ نے آیت نازل فرمائی کہ اے حبیب علیہ السلام، جس کی امانت ہے اس کو پہنچنی چاہیے، جو چیز جس کی امانت ہے اسی کو پہنچنی چاہیے، اور عدل و انصاف کے ساتھ تصفیہ ہونا چاہیے۔ اشارہ اللہ کا اللہ کے محبوب سمجھ گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں کہ اے علی، چابی عثمان کو واپس دے دی جائے۔ عثمان نے چابی لے لی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ کی بھی عجیب چال ہے کہ پہلے جبراً چابی چھین لیتے ہیں اور اب نرمی سے کام لے رہے ہیں کہ مجھے چابی واپس کر رہے ہیں۔ یہ عجیب بات ہے، جب چابی دینا تھا تو چھینا کیوں؟ جب چھینا تو پھر دے کیوں رہے ہیں؟ یہ بھی عجیب چال ہے آپ کی کہ پہلے تو لے لیتے ہیں پھر واپس کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے بندہ خدا، تیرے لیے تو اللہ کا قرآن پاک نازل ہوا، تیرے لیے تو اللہ کے یہاں سے آیت قرآنی کا نزول ہو گیا ہے۔ چنانچہ یہ آیت پڑھ کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے سنایا کہ جب ہم نے چابی لی تو اللہ نے آیت کا نزول فرما دیا۔ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عثمان بن طلحہ کو اس کے حق میں نازل ہونے والی آیت مبارکہ سنائی تو عثمان نے اس آیت کو سنتے ہی کلمہ شہادت پڑھا اور اپنی زبان سے پڑھنا شروع کیا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ دیکھا آپ نے عثمان بن طلحہ کے ایمان لانے کا واقعہ کتنا پیارا واقعہ ہے۔ سرور کائنات علیہ السلام کا یہ طرز عمل، آیت کا نزول اور پھر عثمان بن طلحہ کے ایمان لانے کی گھڑی، یہ سن کر ہمارے ایمان تازے ہو جاتے ہیں۔ جب عثمان بن طلحہ مسلمان ہو گئے
اس کے بعد جبریل علیہ السلام نازل ہوئے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی کہ کعبہ معظمہ کی خدمت عثمان اور اس کی اولاد میں رہے گی۔ چنانچہ عثمان نے جب مکہ شریف سے ہجرت کی تو کعبہ شریف کی چابی اپنے بیٹے شیبہ کو دے کر روانگی اختیار کی۔ جبریل امین آ کر کہتے ہیں کہ عثمان اور عثمان کی اولاد میں یہ خدمت جاری رہے گی۔ ہجرت کے موقع پر عثمان بن طلحہ نے اپنے بیٹے کو یہ چابی دی۔ اللہ کی شان ہے کہ جس کو نوازنا چاہتا ہے نواز دیتا ہے۔ تو یہاں ایک امانت کا پہلو بھی نکل آیا کہ امانت جس کی ہے اس کو پہنچی جائے۔ امانت کا جو پہلو نکل آیا اس پر ایک حدیث پاک ہم پیش کرتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا ایمان نامکمل ہے جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اور اس کا دین ناقص ہے جو عہد و پیمان پر پورا نہیں اترتا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا کہ امانت ہر شے پر لازم ہے، وضو یا جنابت، نماز، زکوٰۃ، روزہ وغیرہ وغیرہ۔ مثلا زبان کی امانت یہ ہے کہ اسے جھوٹ، غیبت اور چغل خوری، کفر و بدعت اور فحش گوئی سے بچائے، یہ زبان کی امانت ہے۔ آنکھوں کی امانت یہ ہے کہ انہیں حرام کی طرف دیکھنے سے محفوظ رکھے۔ کانوں کی امانت یہ ہے کہ غیر شرعی باتیں سننے سے دور رکھے۔ ہر شے پر امانت۔ اسی طرح ہر عضو کی کیفیت کا قیاس کیجئے۔ اللہ نے جتنے اعضائے بدن دیے ہیں تمام اعضائے بدن امانت کے طور پر ہیں۔ اللہ نے امانت کے طور پر یہ سارے اعضائے بدن ہم کو دے رکھے ہیں۔ بدن کے ہر عضو کو اللہ کے احکام کے مطابق ڈھال دے، یہی امانت کی پاسداری ہے۔ اگر اللہ کے دیے ہوئے اعضائے بدن کو ہم احکام خداوندی اور نبی پاک علیہ السلام کی سنتوں کے خلاف لے جائیں گے تو پھر امانت میں خیانت سمجھی جائے گی، اللہ کو جواب دینا پڑے گا۔ انسان کے معاملات یا تو اللہ تعالیٰ سے ہوتے ہیں یا بندوں سے ہوتے ہیں، اور نمبر 3 یا خود اپنے آپ سے ہوتے ہیں۔ انسان کے جو بھی معاملات ہیں وہ یا تو اللہ سے یا بندوں سے یا خود اپنے آپ سے، یعنی امانت کی بات آ رہی ہے تو امانتوں کی ادائی کے بارے میں ہم آپ کو بتا رہے ہیں۔ امانتوں کی ادائی، اللہ کی امانتیں، بندوں کی امانتیں اور خود اپنی امانتیں، ہر تینوں امانتوں کی پاسداری ہم پر لازم ہے۔ امانتوں کی ان تینوں اقسام میں سے کسی بھی قسم کی امانت میں خیانت ہمیں نقصان پہنچائے گی۔ نمبر 1 اللہ کی امانت، امانت الہیہ، اس کو بھی ادا کرنا ہے، اور اس کی ادائی کا مطلب کیا ہے؟ اس کی ادائی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے اوامر ہیں، اللہ کے جتنے احکامات ہیں کرنے کے، وہ سارے کام کرنا، اور جتنے نواہی ہیں یعنی اللہ نے جن جن باتوں سے روکا ہے ان تمام باتوں سے رک جانا، یہ امانت الہیہ کی ادائی اور پاسداری ہے۔ اس کے احکامات پر عمل کرنا، اور اس نے جن جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے رک جانا، یہ امانت الہیہ کی ادائی ہے، یہ ہم کو کرنا ہے۔ اب رہا بندوں کی امانت، وہ بھی ادا کرنی ہے۔ تو بندوں کی امانت کی ادائی کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بندوں کی امانتوں کو صحیح و سالم لوٹا دینا، اس طرح کہ کیل وزن میں کمی نہ ہو۔ جی اگر کسی نے ہمارے پاس کوئی امانت رکھوائی
اور کہا کہ دیکھو یہ امانت ہے، اس کو رکھو، پھر ہم لے لیں گے۔ تو ہمارے پاس جو امانت رکھائی گئی ہے، جو چیز امانت کے طور پر رکھائی گئی، وہ چیز جوں کی توں واپس کرنا، یہ امانت کو ادا کرنا ہے۔ یعنی کسی کی کوئی چیز ہمارے پاس بطور امانت ہے تو اس میں سے کچھ بھی رد و بدل نہیں کرنا ہے، جیسی لی گئی تھی امانت والی چیز ویسے ہی واپس کرنا ہے۔ اگر کپڑا لیا گیا تھا ناپ کر، تو جتنا ناپ کر لیا گیا تھا اتنے کا پورا ہم کو واپس کرنا ہے، اس میں کمی نہیں ہونا ہے۔ اگر کوئی چیز تول کر لی گئی تھی تو جتنی لی گئی تھی اتنی ہی واپس کرنا ہے، اس میں کمی نہیں کرنا ہے۔ تو یہ امانتوں کی حفاظت بڑی ذمہ داری کی بات ہوتی ہے۔ اسی طرح اور بات آگے بڑھتی ہے تو ایک امانت یہ بھی ہے کہ کسی کا عیب ہمیں معلوم ہے۔ دیکھیے، امانت صرف کوئی چیز رکھائی جاتی ہے تو اسی کو امانت نہیں کہتے۔ اگر کسی کا عیب ہم کو معلوم ہے تو وہ بھی امانت کے طور پر ہمارے پاس ہے۔ یہ بات بڑی اہم ہے، اور ہماری روزمرہ کی زندگی میں اس بات کا اگر ہم لحاظ رکھیں تو کوئی نزاع، کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا پیدا نہیں ہوگا، کوئی بدگمانیاں پیدا نہیں ہوں گی، زندگی آرام سے سکون سے گزر جائے گی۔ اس بات کا اگر خیال رکھیں، کون سی بات ہے وہ؟ کہ اگر کسی کا عیب ہم کو معلوم ہے تو وہ بھی امانت کے طور پر سنبھال کر رکھنا ہے، کسی دوسرے سے کسی کے عیب کو بیان نہیں کرنا ہے۔ اگر کسی کا عیب ہم کو معلوم ہے اور وہ عیب ہم دوسروں کے سامنے بول رہے ہیں تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ تو کسی کے عیب کا علم بھی ہمارے پاس بطور امانت ہے، وہ کسی کے سامنے بیان نہ کیا جائے۔ جس کے اندر عیب دیکھے اسی سے کہا جائے کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے، لہٰذا یہ کمزوری اپنی دور کر لی، اپنی یہ خرابی دور کر لیں۔ جس کے اندر عیب ہے اسی سے بولنا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے کہ کسی کا عیب معلوم ہو گیا تو وہ عیب دوسروں کو ہم نے سنا دیا۔ جب دوسروں کو سنا دیا تو یہ امانت میں خیانت ہو گئی، یہ بھی ایک امانت ہے۔ اور بات آگے بڑھتی ہے تو ہم اور آپ کو آگے کی بات بتائیں گے کہ کیا کیا امانتوں کے اقسام ہیں۔ اللہ نے اگر اقتدار دیا ہے، اقتدار، حکومت دی ہے، تو حاکموں کو چاہیے کہ اس حکومت کو امانت سمجھے۔ اللہ نے جو مجھے اقتدار دیا ہے، اللہ نے جو مجھے حکومت دی ہے، اللہ نے جو مجھے کرسی پر بٹھایا ہے اقتدار کی، تو یہ کرسی، یہ اقتدار، یہ حکومت بھی ایک بطور امانت کے میرے پاس ہے، اور اس کی حفاظت مجھے کیسے کرنا ہے؟ عدل و انصاف سے کام لینا ہے، رعایا کے ساتھ، لوگوں کے ساتھ عدل و انصاف سے کام لینا ہے۔ کسی کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہیں کرنا ہے، کسی کے ساتھ ناانصافی نہیں کرنا ہے، ہر ایک کے ساتھ انصاف کرنا ہے۔ اگر اقتدار ملنے کے بعد عوام کے ساتھ ناانصافی ہوتی ہے تو یہ امانت میں خیانت سمجھی جائے گی، اور اقتدار ملنے کے بعد عدل و انصاف سے کام کیا جاتا ہے تو پھر یہ امانت کی ادائی یا امانت کی حفاظت سمجھی جائے گی، اور ایسے ہی بندے اللہ کو پسند آتے ہیں۔ ایک عورت ہے، اس کے یہاں بھی اس کے شوہر کی امانت رکھی ہوئی، شوہر کی
امانت رکھی ہوئے ایک عورت کے پاس، بیوی کے پاس کیا ہے؟ ایک تو شوہر کی عزت ہے اور دوسرے شوہر کا مال ہے۔ شوہر کی عزت کیا ہوتی ہے؟ عورت کی عزت شوہر کی عزت ہوتی ہے۔ عورت اگر بے عزت ہو جائے تو پھر شوہر بھی بے عزت ہو جاتا ہے۔ تو عورت کے یہاں خود اس کے شوہر کی دو امانتیں ہوا کرتی ہیں۔ ایک امانت اپنے شوہر کی عزت یعنی خود اپنی عزت، اور نمبر دو شوہر کا مال۔ یہ دو چیزوں کی حفاظت عورت کرے، اپنی عزت کی حفاظت کرے، کیونکہ عورت کی عزت یہ شوہر کی امانت ہے جو عورت کے پاس ہے، اور شوہر کا مال جو عورت کے پاس ہے رکھا ہوا اس کی بھی حفاظت کرے۔ یہ بھی امانت کی ادائی ہے، یہ بھی خیانت سے بچنا ہے، یہ بھی امانت کی پاسداری ہے۔ ایسے ہی بات آگے بڑھتی ہے تو علماء کے پاس بھی امانت رکھی ہوئی ہے، وہ بھی امانت کا لحاظ رکھیں، وہ بھی امانت کی پاسداری رکھیں، حفاظت کریں۔ کون؟ علماء کرام۔ علماء کرام کے پاس کس کی امانت رکھی ہوئی؟ اللہ کی دی ہوئی امانت رکھی ہوئی ہے، اللہ کے رسول کی دی ہوئی امانت رکھی ہوئی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ وہ کس کو دینا ہے، کس کو لوٹانا ہے؟ عوام تک پہنچانا ہے۔ اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی علم کی دولت، فہم کی دولت، فراست کی دولت، احکام کی دولت، دین کی دولت، علم دین کی دولت اللہ اور اس کے رسول کی دی ہوئی علماء کرام کے پاس بطور امانت کے رکھی ہوئی ہے، اور یہ دولت عوام تک پہنچانے کی ہے۔ اگر اللہ رسول کی دی ہوئی دولت علم دین علماء کرام عوام تک صحیح طور پر پیش نہیں کرتے تو یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ کے یہاں جواب دینا پڑے گا علماء کرام۔ علم دین کو صحیح طور پر بندگان خدا تک پہنچائیں، یہ علماء کی ذمہ داری۔ بالخصوص قرآن کریم کے معنی و مطالب کو بیان کرتے ہوئے کلام اللہ کی فصاحت و بلاغت کے اعجاز کو بھی ظاہر کریں، اور جہاں جہاں قرآن پاک میں عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کے پہلو آتے ہیں انہیں عیاں کر کے لوگوں کے سامنے بیان کریں کہ دیکھو اے لوگو، اللہ نے قرآن کریم کی فلاں آیت میں اپنے محبوب علیہ السلام کی اللہ نے عظمت بیان فرمائی۔ اگر عالم دین قرآن کریم سے نماز کے احکام سناتا ہے، روزے کے احکام سناتا ہے، زکوٰۃ کے احکام سناتا ہے، حج کے احکام سناتا ہے، لیکن جن آیات میں عظمت مصطفیٰ علیہ السلام کا بیان ہے ان آیات کو اگر نہیں سناتا، ان کو اگر عیاں کر کے نہیں بتاتا اور کھول کھول کر عظمت مصطفیٰ علیہ السلام آیات قرآنیہ کے ذریعے بتانے سے اگر رک جاتا ہے، اگر وہاں خیانت کرتا ہے تو اللہ کے پاس جواب دینا پڑے گا کہ تو نے نماز کے احکام تو بتائے، روزے کے احکام تو بتائے، زکوٰۃ کے احکام تو بتائے، حج کے احکام تو بتائے، مگر آیات قرآنیہ سے جو عظمت مصطفیٰ کے پہلو اجاگر ہوتے ہیں ان کو تو نے چھپا دیا۔ یہ تو یہودیوں کی چال تو نے اختیار کی، لے جو انجام یہودیوں کا ہے وہی انجام تیرا ہوگا۔ اگر ایسی بات اللہ کے پاس آ جائے ہمارے بارے میں تو پھر کیا انجام ہوگا؟ الحمدللہ جو علماء کرام عظمت مصطفیٰ کے پہلو
قرآن کریم کی آیات کے ذریعے لوگوں تک پہنچاتے ہیں وہ تو اپنا حق ادا کر رہے ہیں، وہ تو بڑی دیانتداری سے کام کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارا شمار بھی انہی شخصیات میں ہے۔ ہم اللہ کی اس نعمت پر، اس دین پر شکر گزار ہیں کہ ہم قرآن کریم سے احکام بھی لیتے ہیں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کے پہلوؤں کو بھی اپنے دل کی گہرائیوں میں اتار لیتے ہیں۔ ہونا ایسے ہی چاہیے۔ لوگوں تک قرآن کریم کی ایک ایک بات پہنچانا، کچھ بتائیں اور کچھ چھپائیں، یہ پالیسی نہیں چلنے والی۔ ہر ایک بات قرآن کریم کی لوگوں تک پہنچانا ہے تاکہ قرآن کریم کے ذریعے قرآن اور صاحب قرآن کی عظمت ثابت ہو جائے۔ اس طرح یہ طریقہ کار اہل ایمان کے حق میں باعث ازدیاد ایمان ہو۔ جب قرآن کریم سنیں گے لوگ اور قرآن کریم کی آیات کے ذریعے سرکار علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمت کا بیان سنیں گے تو سننے والوں کے دلوں میں ایمان کی حرارت اور بڑھ جائے گی، یہ فائدہ ہوگا۔ مثال کے طور پر عرض کرتے ہیں کہ ایک عالم دین کو قرآن سمجھانے کا طرز کیسے اختیار کرنا چاہیے۔ دیکھیے سورہ اسراء کی آیت ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ایک عالم دین پر جو ذمہ داری ہوتی ہے وہ عالم دین کیسے اس ذمہ داری کو ادا کرے جو امانت کے طور پر اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ اللہ نے علم دین دیا ہے، قرآن کا علم دیا ہے، تو پوری دیانتداری کے ساتھ لوگوں تک پہنچائیں اور آیات قرآنیہ کے ذریعے محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان و عظمت ظاہر کریں۔ مثال کے طور پر ہم آپ کو بتا رہے ہیں، سورہ اسراء کی آیت ہے، اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ۔ معراج شریف والی آیت، پارہ نمبر 15 کی پہلی آیت، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ اس میں سے ہم ایک ٹکڑا لیتے ہیں، ایک حصہ، انہ هو السمیع البصیر۔ چلیے اس آیت کے اس حصے کو لیتے ہیں اور ایک دیانتدار عالم دین کو کیسے سمجھانا چاہیے یہ آپ کو بتا رہے ہیں۔ اس میں دو ضمیریں ہیں، السمیع البصیر پر الف لام داخل کیا گیا جس سے حصر ہوتا ہے، یہ گرامر کی بات ہے، آپ سمجھے کہ دو ضمیریں ہیں اور الف لام داخل کیا گیا ہے، السمیع پر بھی اور البصیر پر بھی، اس سے حصر ہوا۔ پھر انہو ہوا، جو دو ضمیریں آئی ہیں اس سے بھی حصر ہوا۔ حصر کی دو قسمیں، اگر ضمیر سبحان کی طرف پھیری جائے تو حصر تام ہوگا، اس وقت معنی کیا ہوں گے؟ سننے والا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے، سننے والا دیکھنے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ اگر سبحان کی طرف پھیری جائے ضمیر اس وقت یہ معنی ہوں گے، اور ضمیر عبد کی طرف پھیری جائے، ضمیر عبد کی طرف پھیری جائے تو یہاں معنی کیا ہوں گے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف پھیری جا رہی ہے ضمیر تو حصر کمال ہوگا، یہاں حصر تام نہیں ہوگا، حصر کمال ہوگا۔ اور اس صورت میں معنی یہ ہوں گے کہ تمام کائنات، موجودات، مخلوقات میں کامل سننے والے اور کامل دیکھنے والے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اگر عبد کی طرف ضمیر پھیری جائے تو سرکار کی
شان ظاہر ہوتی ہے، سبحان کی طرف ضمیر پھیری جائے تو حسر تام ہوگا، اللہ کی شان ظاہر ہوگی، اور اگر عبد کی طرف پھیری جائے ضمیر تو حسر کمال ہوگا، سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی شان ظاہر ہوگی کہ تمام مخلوقات میں کامل دیکھنے والے، کامل سننے والے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آقا کی شان ظاہر ہوگی، اور اس سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بے مثل و بے مثال ہونا ثابت ہو جائے گا۔ یہ علماء کی ذمہ داری ہے، اس طرح کے طرز عمل کو اختیار کرنا ہر عالم دین پر لازم ہے۔ تو امانت کی ادائی کے 3 اقسام ہم نے آپ کے سامنے رکھے تھے۔ ایک امانت الہیہ، اللہ کی امانت، دوسرے مخلوق کی امانت، یہ 2 باتیں ہو گئی۔ اب تیسرے خود اپنے آپ کی امانت کی ادائی، خود اپنے آپ کی امانت کی ادائی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مفید کاموں کا ارتکاب کرے، یعنی اچھے اچھے کام کرے۔ اللہ نے ہمیں حیات دی، علم دیا، سماع دیا، بصر دیا، قدرت دیا، کلام دیا، ارادہ دیا، یہ سب کچھ دیا، یہ سب امانتیں ہیں نا، یہ اپنی خود کی امانتیں ہیں۔ اب اس کو کیسے ہم کام میں لائیں؟ اپنی مرضی سے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق ڈھالیں، اچھے اچھے کام کریں، جو احکام ہم کو دیے گئے ہیں اس کے مطابق کام کریں، اور جو مضر امور ہیں اس سے اجتناب کریں، جو فائدے والے کام ہیں اس کا ارتکاب، اور جو نقصان والے امور ہیں ان سے اجتناب۔ ان تمام باتوں کی ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور قرآن کریم آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ آگے کی آخری آیت اس رکوع کی ہم پڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں کیا روشنی ان آیات کے ذریعے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے عنایت فرما رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا۔ اے ایمان والو، تم اللہ کا کہنا مانو اور رسول کا کہنا مانو، اور تم میں جو لوگ اہل حکومت ہیں ان کا بھی، پھر اگر کسی امر میں تم باہم اختلاف کرنے لگو تو اس امر کو اللہ اور اس کے رسول کے حوالے کر دیا کرو۔ اگر تم اللہ پر اور یوم قیامت پر ایمان رکھتے ہو، یہ امور سب بہتر ہیں اور ان کا انجام خوشتر ہے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ احکام شرعیہ کے اصول 3 ہیں۔ احکام شرعیہ کے 3 اصول ہیں۔ نمبر 1 کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ نمبر 2 سنت رسول اللہ، رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ۔ اور نمبر 3 وہ حکم جو ان دونوں سے قیاس کر کے ثابت ہو، یعنی اجماع۔ تو احکام شریعہ کے اصول 3 ثابت ہوا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے میری اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی،
اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے اللہ کی نافرمانی کی۔ اسی حدیث پاک میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے امیر کی اطاعت کی، امیر یعنی دولت مند امیر نہیں، امیر یعنی مسلمانوں میں صاحب امر، مسلمانوں کا امیر، یہاں دولت مند مراد نہیں ہے، یہاں وہ شخصیت مراد ہے جس کو مسلمانوں نے اپنا رہبر مان لیا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس نے امیر کی اطاعت کی اس نے میری اطاعت کی، اور جس نے امیر کی نافرمانی کی اس نے میری نافرمانی کی۔ امیر کا یہ مقام ہے۔ ہمارے معاشرے میں ہر بستی میں ایک ایسی شخصیت ہونی چاہیے جس سے تمام بستی والے کچھ مسئلے مسائل آ جائیں، کچھ دشواریاں آ جائیں دینی امور سے متعلق تو اس سے پوچھے، اور تمام بستی کے رہنے والے مسلمان اس امیر کی اطاعت میں اپنی زندگی گزاریں، اور اس امیر پر لازم ہے کہ وہ امیر اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق تمام لوگوں کو راستہ بتائے۔ اگر ایسا نظم ہماری آبادیوں میں قائم ہو جائے گا کہ ہر بستی میں ایک دیندار آدمی کو سب لوگ مل کر امیر چن لیں اور اس کی اطاعت میں لگے رہیں، اور وہ اللہ اور اس کے رسول کے احکام لوگوں کو بتاتا رہے، تو انشاءاللہ تعالی تمام ہماری بستیاں رونق دار ہو جائیں گی، بارونق ہو جائیں گی، اور تمام ہماری آبادیوں میں اسلامی ماحول نظر آئے گا اور اسلام کا غلبہ نظر آئے گا، ہر کوئی قرآن و سنت کے مطابق عمل کرتا ہوا نظر آئے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے آبادیوں میں ایسا ماحول سازگار ہو جائے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، والحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا